بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر الذي أمات كل شيء وحشر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا محتاج ہے اس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان محتاج اتنا ہے کہ کوئی ایک سانس بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اٹھا نہیں سکتا، اور انسان ظالم ایسا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وفا کرتا ہے، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی کہ اللہ کا دشمن کھلم کھلا اپنے آپ کو دشمن سمجھنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، رزق روزی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا ہوگی؟ اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھیں کہ اللہ کس چیز میں راضی ہے، اور یہ رضا کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ جو طریقہ رسول اللہ کا وہ اللہ کی رضا کا، اور جن چیزوں سے، جن راستوں سے، جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ اللہ کے ناراضگی کا۔ فرما بردار بیٹا اپنے ابا کی رضا کیا وہ چاہتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ابو کس میں خوش ہوتے ہیں۔ فرما بردار شاگرد اپنے استاد کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر آدمی اس کو ناراض نہیں کرتا۔ اولاد کے ساتھ محبت ہو، کسی والدین کے ساتھ محبت ہو، کسی کے ساتھ بھی محبت ہے تو اس کے لیے آدمی اپنی پوری توانائی خرچ کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر محبت آ گئی کہ مجھے جا کر کے پہاڑوں کو دیکھنا ہے اور گلیشیئر کے پہاڑوں میں اور وہاں جانا ہے، ٹائم نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے، خرچہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، یاروں دوستوں کو تیار کرنے کے لیے منت و سماجت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ چاہت ہے، محبت ہے، بس کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ برتاؤ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ آ جاؤ ادھر، کامیابی کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ محبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بہت ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، سمجھو کہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اگر دل ایمان سے خالی رہا تو پھر بچا کیا؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، اسلام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں وہ ایسی کر بیٹھتا ہے جن کی وجہ سے موت کے ٹائم پر اس کی زبان پر فالج آ جاتا ہے اور زبان اس کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ان کو ترغیب دو کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کسی نے دنیا کے اندر زنا کیا، اگر اخلاص کی توبہ نہیں کی تو مرنے کے ٹائم پر وہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی کلمے والی گزاری، زندگی اسلام ایمان والی گزاری، لیکن کچھ حرکتیں ایسی کی تھیں کہ موت کے ٹائم پر وہ بندہ کلمے سے محروم ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ روزی تو ویسے بھی دے رہے ہیں، نافرمانی کرو گے تو بھی روزی ملے گی، زندگی تنگ گزرے گی لیکن روزی ملے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق ملتا رہے گا۔ اور دنیا میں بھی محبت کا صلہ ملے گا، آخرت میں بھی صلہ ملے گا۔ دنیا میں محبت کا صلہ میں کیا ملے گا؟ بزرگوں نے لکھا ہے کم از کم 3 چیزوں پر 3 چیزیں لازمی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو تو مخلوق آپ کے ساتھ محبت کرے گی، یہ ایک اصول ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو اللہ کی مخلوق کے دل میں آپ کی محبت ہو جائے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے، محبت کریں گے۔ جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو، جو بھی علماء کرام بزرگ ہوتے ہیں ان کے مجلس میں کہاں کہاں سے لوگ کھنچ کھنچ کر کے وہاں آتے ہیں۔ وہ نہ کوئی پیسے دیتے ہیں، نہ ہی کوئی ظاہری لحاظ سے کوئی فائدہ دیتے ہیں، لیکن لوگ بڑی محبت کے ساتھ خرچہ کر کے، تکلیفیں کر کے بزرگوں کے پاس آتے ہیں کہ ہم جا کر کے وہاں بیٹھیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ آپ مدرسوں پر نظر رکھیں، کم از کم 50 لاکھ سے زیادہ طلباء مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں صرف پاکستان میں، 50 لاکھ۔ اور آج کل کے مہنگائی کے اعتبار سے کم از کم 500-600 روپیہ تو روزانہ کا ایک بچے کا خرچہ ہے۔ صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، گیس ہے، بجلی ہے، اور اس کے لیے تعمیرات، مدرسہ ہے، کمرہ ہے، کتابیں ہیں۔ 50 لاکھ طلباء کو اتنا کچھ خرچہ روزانہ مل رہا ہے۔ کبھی کسی مدرسے والوں نے یہ نہیں بولا کہ آج ہمارے پاس ناشتہ نہیں ہے کہ جاؤ جا کر گھر سے کر کے آؤ، دوپہر کا کھانا آج ہم نہیں کھلائیں گے۔ اور کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی ایک بھی مدرسے کی کوئی فیکٹری نہیں ہوگی،
کوئی کمپنیاں نہیں ہوں کہ جہاں سے ان کے لیے پیسے آتے ہوں. ہر مدرسہ چندے پر چلتا ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مدرسہ چندے کو چھوڑ کر اپنی آمدنی بنانا چاہتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، تو اس مدرسے سے برکتیں نکل جاتی ہیں. عجیب بات ہے نا. اپنے گھر کے لیے کاروبار بھلے کرو، آپ کہیں سے ادھار شدھار لے کر کے کام میں لگا دو تاکہ ہر مہینے میں آپ کے گھر کے لیے انتظام ہوتا رہے، لیکن مدرسے کے لیے ایسا نہ کرو. کیوں؟ کہ آپ کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے کاروبار کی طرف چلی جائے گی، جبکہ قرآن کا علم اور دین کی برکت اسی میں ہے کہ ہر وقت آپ کی نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے. وہ ایک واقعہ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم. تو ان کے زمانے میں ایک مرتبہ سرکاری ٹیم آئی معلومات کرنے کے لیے، آپ کو خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی کے واسطے سے. نہیں کوئی تو ہوگا نا. بولا ہاں ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں، دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس نے بولا ابھی دکھاؤ فنڈ کتنا ہے آپ کے پاس. انہوں نے دکھایا کہ 47,000 روپے ابھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ 40-50 سال پرانی بات ہے. تو پھر فرمایا کہ مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ فرمایا 1.25 لاکھ روپیہ. اور ابھی باقی کتنے دن بچے ہیں تنخواہ دینے میں؟ فرمایا 3 دن بچے ہیں. اور پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ بولا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. بولا مولوی صاحب آپ سیدھی بات کر دو نا. بولا نہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر کے کوئی خلاف سنت اور خلاف آداب اور کوئی جھوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ تمہارے اندر اور ہمارے اندر یہی فرق ہوتا ہے. تمہاری نظر اسباب پر ہوتی ہے، چیزوں پر ہوتی ہے، ہماری نظر سبب بنانے والے اللہ پر ہوتی ہے. فرمایا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ 3 دن کے اندر ہم اپنی تنخواہیں سب استاذوں کو دیں گے، اور اللہ رب العالمین 3 دن کے اندر یہ انتظام کریں گے، لیکن ابھی ہے بھی نہیں ہمارے پاس. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنے لاکھوں طلباء، یعنی کروڑوں روپے نے، اربوں روپے روزانہ کا خرچہ ہے، اربوں روپے، لیکن پورا ہو رہا ہے. اور لوگ خود دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ لیں. کیوں؟ آپ نے جب اللہ کے ساتھ محبت کی، مدرسے والوں نے، طلباء نے، یا کسی نے بھی جب اللہ کے ساتھ محبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی. اور اگر آپ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، تو اللہ کی مخلوق تمہاری خدمت کرے گی اخلاص کے ساتھ. اللہ کی عبادت پابندی سے کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تمہاری خدمت کرے گی. یہی مثال طلباء کی ہے. فجر سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. قرآن پڑھنا عبادت ہے. اور کوئی ایک بھی نماز ان کی جماعت سے جاتی نہیں ہے طلباء کی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں آپ کو جنتی طبقہ دیکھنا ہے تو طلباء کو دیکھو. جنت کے اندر ٹینشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی کہاں سے خرچ آئے گا، کیا ہوگا، کس طرح سے کھانا ملے گا. تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر طلباء بے فکر ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کون لائے گا، نہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص بن جاؤ، دنیا کی مخلوق تمہاری خدمت کے اندر مخلص بن جائے گی. تیسری بات یہ کہ اللہ کا خوف رکھو تو لوگوں میں آپ کا رعب ہوگا. اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہو تو لوگوں کی نظر میں تمہارا رعب ہوگا، آپ سے ڈریں گے، آپ کا ادب احترام کریں گے، اور آپ کے پاس آنے میں، آپ کے ساتھ محبت کرنے میں اپنی سعادت سمجھیں گے، جبکہ آپ ان کو کچھ بھی دنیا میں دے نہیں سکتے.
دنیاوی لحاظ سے مولوی کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں. باقی ثواب کے لحاظ سے تو جو خزانے یہاں سے مل سکتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتے. لیکن اس کے باوجود حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک علاقے کا نواب تھا، بہت بڑا سردار. وہ کافی وقت سے حضرت کو درخواست کرتا تھا کہ حضرت ہمارے پاس کبھی تشریف لائیں. حضرت فرماتے کہ آؤں گا لیکن مصروفیتیں وغیرہ. ایک موقع ملا، فرمایا کہ میں آ رہا ہوں. تو جیسے ہی حضرت وہاں تشریف لے گئے تو اس کے گاؤں کے قریب جب پہنچے تو اس نے کیا کیا، یہ جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے ٹانگا، اس میں سے گھوڑے کو نکال کر کے خود نواب گھوڑے کی جگہ پر آگے اسی گاڑی کو کھینچنے لگا اور حضرت کو فرمایا کہ آپ اس کے پیچھے بیٹھ جائیں. حضرت نے بڑا اسی کو سمجھایا کہ چھوڑو بھائی یہ وہ. اس نے عرض کیا کہ حضرت میں صرف ثواب کی لالچ میں، ثواب کی امید پہ کر رہا ہوں، آپ مجھے ثواب سے محروم کیوں کرتے ہیں؟ ابھی سردار نواب وہ ہوتے ہیں جو کسی کو قریب بیٹھنے بھی نہیں دیتے. ابھی بھی دیکھو دیہات میں جا کر کے سردار لوگوں کے چارپائی پر کسی کو بیٹھنے کی جا نہیں ہوتی، نیچے بیٹھو. اور وہ اللہ والوں کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو گے، مخلوق آپ کے ساتھ محبت کرے گی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، مخلوق آپ کی خدمت کرے گی. اللہ کا خوف رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر آپ کا رعب ہوگا، آپ کی بات مانی جائے گی، عزت کریں گے. اور اگر کوئی شخص ایسے محبت کرنے والے اللہ، ایسا رحم اور شفقت پیار کرنے والا اللہ، اسی کو چھوڑ کر کے اگر دور بھاگتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اپنی رحمت اسے اٹھ جاتی ہے. شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اس پر پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. پھر شیطان اس کو ذلیل کراتا پھرتا ہے دنیا کے اندر. کھانے کے اندر بھی آپ نے کھانا لگایا، شیطان کھا جائے گا. جہاں کہیں آپ کی عزت ہونی ہوگی، آپ کی زبان سے دو چار ایسی گندی باتیں نکلوا دے گا کہ آپ کی بے عزتی ہو جائے گی. جہاں کہیں آپ کی روزی کے آنے کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین آپ کے روزی کا سسٹم خراب کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت نہ کرنے کی سزا دنیا میں ہی، قبر اور آخرت کی الگ ہوگی. بنی اسرائیل کی کوئی عورت تھی، ایک مرتبہ کسی اونٹ پر سواری کر کے جا رہی تھی. اس کا بچہ اس کے گود میں تھا. تو ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا. تو اس بیچاری کے خوف میں اس نے اپنے اونٹ کو دوڑانا چاہا. جیسے بھاگی تو اس کا بچہ گر گیا. جیسے ہی گرا تو بھیڑیے نے اٹھا لیا. ابھی اس کے دل سے جو آہ نکلی، اے اللہ! اتنے میں کوئی بندہ آیا، اجنبی عجیب قسم کا، اور اسی نے آ کر کے اسی بھیڑیے پر حملہ کیا. بھیڑیے نے بچہ چھوڑا اور بھاگا. بچہ اٹھا کر کے اس بندے نے آ کر کے عورت کو دے دیا. عورت نے بڑا شکریہ ادا کیا. پوچھا کہ کون ہے؟ بولا اللہ کا فرشتہ ہوں. پھر اسی فرشتے نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، تجھے بھوک لگی تھی بہت زیادہ، اور تو نے اپنے سامنے کھانا رکھا. کھانا کھانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اللہ کے نام پر مانگا کہ اللہ کے نام پر روٹی دو. ابھی تو نے یہ سوچا کہ میں اپنی بھوک مٹاؤں یا اللہ کے نام کو واپس کروں، کیا کروں؟ تو نے اپنی بھوک کوئی برداشت نہیں کی، لیکن اللہ کے نام پر جو سائل آیا تھا اسی کا سوال پورا کیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو نے کیا کیا تھا کہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اللہ کے نام پر دیا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کے منہ کا نوالا نکال کر کے تیرے ہاتھ میں دے دیا. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم بھی تو قدر کریں.
تو جو بھی عبادتیں ہیں تھوڑا بہت ذکر و اذکار کرتے ہو بڑی محبت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر ہمارے اندر بہت زیادہ سستی ہے. ایک تو کام کرتے نہیں ہیں، اگر تھوڑا بہت کرتے ہیں تو بھی بے ادبی کے ساتھ، توجہ کوئی ہے ہی نہیں. ابھی خصوصاً یہ عبادت آ رہی ہے قربانی کی، حج کی اور قربانی کی. جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو دل کی خوشی کے ساتھ جائیں. پیسے دے رہے ہو کہ اللہ کی نعمت سمجھ کر کے وہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیے، میں اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں نا. اور اگر حج پہ نہیں جا رہے تو یہاں بیٹھے ہوئے اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے تو ضرور کریں، اور بڑی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے. اور دکھلاوا بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اگر دکھلاوا آ گیا نا کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، کتنا اچھا لیا ہے، یا یہ سادہ لے لیا، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہوتی ہے محبت. اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا، سمجھو کہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے نا. اور یہ بار بار آپ کو بتایا ہے کہ واجب صرف یا چھوٹا جانور بکرا وغیرہ ایک ہوتا ہے ایک بندے کی طرف سے، کتنا بھی مالدار ہو، یا پھر بڑے جانور کے اندر ایک حصہ، پورا جانور لازم نہیں ہے. ورنہ آج کے زمانے کے اندر قربانی واجب ہو رہی ہے 1,20,000 روپے پر. اگر کسی کے پاس 1,20,000 ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، اس سے کم پر نہیں. شاید 1 مہینے تک اور کچھ رعایت ہو جائے، سستا ہی ہو جائے. ابھی الحمدللہ یہ کچھ مہنگائی کم ہونا شروع ہوئی ہے، امید بھی ہے کہ ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو بیچ کے اندر ابھی تک شیطان ہے نا، وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں. تو ابھی فی الحال جو اندازہ ہے کہ 1,20,000 ہیں. اگر اتنے کسی کے اوپر ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بکرا ہے یا ایک حصہ ہے اور آپ پورا بیل خریدنا چاہو تو پھر تو آپ کے سارے پیسے وہاں چلے جائیں گے نا. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے اندر اتنی سختی نہیں فرماتے، جو فرض ہے اس کے اندر اتنی سختی کہاں سے. اس وجہ سے ایک حصہ کر دیں کافی ہے. اگر ایک حصہ کہیں سمجھ نہیں آ رہی بات تو پھر 7 بندے مل کر کے کر لیں. کسی بندے نے جانور لیا ہے اسی کو بول دیں یار میرا بھی حصہ ڈال دو، ٹھیک ہے چلے گا. اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو دیہات کے اندر وقف قربانی بھیج دیں. ابھی جو سنا ہے یہاں کراچی کے اندر 16,000 18,000 کے لگ بھگ حصہ چل رہا ہے. اگر دیہات میں بھیجو گے تو 12-13,000 روپے کے اندر گزارا ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر پیسہ بچانا مقصد نہ ہو، غریبوں کی خدمت مقصد ہو. غریبوں کی خدمت کے جذبے سے اگر دیہات میں بھیجتے ہو تو ٹھیک ہے. پیسہ بچانے کی نیت سے بھیجتے ہو نا، یار وہاں سستا ہے سوئے وہاں کر دیتا ہوں، تو یہ سمجھو کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کمانے کے لیے اپنی محبوب چیز خرچ کیا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی ہے، اور حضرت ابراہیم کی سب سے محبوب ترین چیز دنیا کے اندر، مخلوق کے اندر، یہی بیٹا اسماعیل تھا. اسی کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. تو محبت کی خاطر جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اسی مناسبت سے کریں. لیکن یہ نہ کہ بالکل پیسے بچانے والی باتیں، کوئی بھی اس طرح سے کمزور چیز کے پیچھے بھاگنا، یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی مسائل انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. ابھی 1 مہینہ تقریباً ہے
پہلے سے ہی آپ کو اشارہ دے دیا اس وجہ سے کہ ابھی سے تیاری کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، محبت چاہیے۔ بیوی کے ساتھ محبت ہے، اس کے علاج کے لیے 1,00,000-2,00,000 روپے نکال دیتے ہو، اور کسی دنیاوی پریشانی کے لیے بھی پیسے نکل آتے ہیں، تو پھر یہ 10-20 ہزار کیوں نہیں؟ اور دوسرا خصوصاً دعائیں کریں۔ آج کل بہت زیادہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلومہ بیچاری، 2003 میں پرویز مشرف نے اسی کو امریکہ کو بیچا تھا، اسی کے آزادی کی ابھی کوئی صورتیں ہو رہی ہیں۔ خصوصی دعائیں کریں، وہ معصوم بچی ہے بیچاری، قرآن پاک کی حافظہ ہے، اور خاندانی لحاظ سے علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے خاندان کے، اور کوئی دینی ہی جذبے سے افغانستان گئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جیسے اس کو گرفتار کیا تو اس کے بیٹے بیٹی کو، چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ تو سینیٹر طلحہ محمود صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، وہ اس زمانے میں ہی وہاں گئے تھے گوانتانامو بے جیل میں، وہاں سے جا کر کے باتیں چیتیں کر کے بہت زور لگا کر کے، وہ بچے تو الحمدللہ اسی وقت ہی آزاد کروائے تھے، لیکن خود اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اور ابھی اللہ کے فضل سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی 3-4 سال پہلے، 2 سال پہلے جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی تھی، اس وقت جو امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، طالبان نے سب سے اوپر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لکھا تھا کہ اس کو رہا کرنا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے یہاں حکومت تھی، اللہ کی لعنت و ظالموں پر، انہوں نے صاف کہہ دیا طالبان کو، امریکہ کو، کہ یہ شک یہاں سے نکال دو، ڈاکٹر عافیہ کو آزاد نہیں کرنا، کیونکہ وہ اگر آئے گی تو ہمارے راز کھلیں گے کہ ہمیں امریکہ نے گرفتار نہیں کیا، پاکستانی لوگوں نے گرفتار کر کے وہاں دیا تھا۔ اور ابھی اس حکومت نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آ جائے گی بیچاری، ہماری ملک کی بچی ہے، مسلمان ہے، قرآن پاک کی حافظہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے تکلیفوں کے عوض دنیا اور آخرت میں اس کو اچھا بدلہ، حسین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا کسی بھی طرح سے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا فرمائے۔ ایک تو ذلیل و رسوا ہو کر کے یہ پرویز مرا، غرق کیا ہوا، جہنم رسید، باقی دوسرے بھی تو کردار ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ضرور ان ظالموں سے حساب کتاب ہوگا۔ ایک معصوم عورت کے ساتھ اتنا کچھ ظلم کیا ہے۔ خیر، آپ خصوصاً دعائیں کریں، ہر وقت دعائیں کریں، اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر کے پاس پہنچنا اس کا آسان فرمائے، اور اس کے جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے، اپنے فضل سے وہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔